ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجيبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجری من تحتهم الانہار حمد و صلوات کے بعد رمضان مبارک کا آخری دن اس کی آخری تاریخ ہے اور ہم اور آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ انسانی زندگی میں اس کی اہمیت اور خیر کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا جتنا انعام اس کے بندوں پر ہمیشہ ہوا کرتا ہے ان انعامات میں سر فہرست جو انعام جس کا ذکر کیا جانا چاہیے وہ ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں اور ماہ رمضان کے مبارک ایام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس اللہ نے ہم کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کا یہ مہینہ دیا تھا اور حسب توفیق ہم نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، جن کو توفیق ہوئی انہوں نے تلاوت کی، جنہوں نے مزید اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہا تو انہوں نے اعتکاف کر کے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہم اس بابرکت جگہ پر اور اس بابرکت موقع سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صیام و قیام کو، دعا اور مناجات کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے اجر میں اضافے کا اور آخرت میں نجات کا باعث بنائے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو میں نے شاید رمضان کے آنے سے پہلا جمعہ میرا خطبہ جب تھا تو میں نے بتایا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں ایمان کی تجدید کے لیے دیا جاتا ہے کہ ہمارا ایمان جو پرانا ہو چکا تھا وہ نیا ہو جائے، اس میں کچھ اضافہ ہو جائے اور ہم رمضان کی عبادات کے ذریعے سے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں، اپنے ایمان کو مضبوط اور نیا کر لیں۔
اب جب رمضان رخصتی پر آتا ہے اور یہ ہم محسوس کر لیتے ہیں کہ اب آج یا کل چاند دکھے گا یا 30 کی گنتی پوری ہوگی اور عید الفطر کا دن آئے گا، تو ایک عام سا معمول ہے، ایک عام سا ماحول ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر وہ بات نہیں رہ جاتی۔ ذہن و دماغ لوگوں کا رمضان کے اندر جس طریقے سے تیار ہوتا ہے، اس میں تازگی ہوتی ہے، اس میں نشاط اور فرحت ہوتی ہے عبادات کے سلسلے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے چلے جانے کے بعد وہ سب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے محسوس کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد رمضان کے مہینے میں صرف مسلمان ہوئی تھی، اور رمضان کے مہینے کے چلے جانے کے بعد ایمان، اسلام، احسان، نیکیاں، خیر، یہ سب صرف چند لوگوں میں باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحبان جمعہ کو آئیں گے اور جو وعظ و نصیحت کرنا ہے کریں گے، لوگ آئیں گے، سنیں گے، اور ایک روٹین چلتی رہے گی۔ یہ جو مسلمانوں کا رویہ اور طریقہ ہے، قرآن اور حدیث کی روح سے یہ ان کے حق میں قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کافروں کا وصف بیان کیا ہے سورہ یونس کے اندر، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس پر آپ توجہ سے غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور اس کے دیدار کی خواہش رکھتا ہے، اور اس کا یہ اعتقاد ہے کہ کل مجھ کو اللہ کے یہاں روبرو کھڑے ہونا ہوگا، اور ایسی حالت ہوگی کہ اللہ کے روبرو، اللہ کے سامنے وہ اس انداز میں کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو فرمائے گا، اور وہ بندہ اللہ کی گفتگو کو سمجھے گا اور وہ اس گفتگو کو سنے گا، اپنے کانوں میں اس کی لذت کو محسوس کرے گا۔ اور جب بندہ یہ گمان رکھتا ہے یا اپنے اندر یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی ہے، تو اس کے دل کی کیفیت بدلنا چاہیے اور اس کے اندر وہ جذبہ خیر پیدا ہونا چاہیے جو واقعی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف کی آخری آیت میں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو آدمی تم میں سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، کوئی آدمی ایسا ہے جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں مر جاؤں گا تو مٹی ہو جاؤں گا اور اللہ کے یہاں مجھے حاضر نہیں کیا جائے گا؟ کوئی مسلمان ایسا اعتقاد رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک دن ملاقات طے ہے، اور اللہ سے ملاقات موت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ آدمی جب پہلے مرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا جاتا ہے، تو موت کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ والی جو روایت ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جب بندہ ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ بھی بندے سے اپنی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو پوچھا کہ یہ کون ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرے گا؟ تو یہ بتایا گیا کہ وہ آدمی جو موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ موت کو ناپسند کرنا، یہ اللہ کو ناپسند کرنا نہیں ہے، اس کی ملاقات کو، بلکہ موت سے تو آدمی کو کراہت ہوتی ہی ہے۔ تو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنے والا آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے۔ جب وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کیسے کرے گا؟ لہٰذا مومن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ہمیشہ پسند کرنے والا ہوتا ہے، اور ہمیشہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے سلسلے میں ایک خوشی اور ایک فرحت اور ایک شادمانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی آدمی ایسا ہے، جو مسلمان مرد اور ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی توقع اور اس سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، تو کہا کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ صالح عمل کرے، نیک عمل کا اہتمام کرے، اور کیا کرے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو اللہ سے ملاقات کی امید کے سلسلے میں اہل ایمان کا طریقہ بتایا گیا کہ ان کو عمل صالح کی ترغیب دی گئی، اور اہل کفر کا طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، سورہ یونس کی آیت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں، ان کا طریقہ کیا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، وہ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی میں وہ مطمئن ہیں۔ یہ کافروں کا طریقہ بتایا گیا کہ دنیا کا دھن دولت اور دنیا کی جو خواہشات ہے، ضروریات ہے، آرائشیں ہیں، اس نے ان کو اتنا گھیر رکھا ہے، وہ اس پر مطمئن ہے۔ اور کیا ہے؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں کا وصف بتایا، یہ کافروں کا وصف آج آپ کو مسلمانوں میں نظر آئے گا۔
اور علامہ ابن قیم نے اسی جانب اشارہ بھی کیا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہاں فساد کی، بگاڑ کی ایک طریقے سے جڑ ہے کہ دنیا کی زندگی حاصل کرتے ہیں اور اس پر اس طرح مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کا اطمینان ان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ رمضان چلا جائے گا، کچھ لوگ صرف کھائیں گے پیئیں گے، کچھ لوگ صرف کمائیں گے، کچھ لوگ صرف عیش و عشرت میں پڑے ہوئے رہیں گے، دین دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ قرآن سے جو لگاؤ تھا اب 1 سال کے لیے وہ لگاؤ پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے خوش نصیب، اب خوش نصیب نے تو کیا کہیں گے بتائیے آپ ان کو، جو رمضان کا مہینہ آیا تو تھوڑا قرآن لے کے انہیں پھرا لیے، اب جب رمضان کا اگلا آئے گا تب پھر قرآن کو صاف کر کے پھر لے کے بیٹھ جائیں گے۔ ہاں، ٹوپی لگا کے مسجد میں رمضان میں یہ اس طرح آتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ان سے پکا مسلمان کوئی نہیں ہے، ان کا مضبوط ایمان تو امام صاحب سے بھی زیادہ ہے، ایسا لگتا تھا۔ لیکن جیسی چاند دکھا تو ادھر جہنم سے آزادی کسی اور کی ہو رہی ہے، اور اس راستے سے شیطان آتا ہے، ادھر سے ہم ہو ہی جاتے ہیں جہاں شیطان آیا۔ یہ طریقہ صحیح ہے ہمارا؟ بتائیے۔ اللہ سے ملاقات کی امید ہے، دنیا حاصل کرو، کوئی برا نہیں ہے، حلال راستے سے حاصل کرو، حلال طریقے سے کھاؤ پیو، شرائع کی پابندی کرو، لیکن یہ طریقہ کار کہ مزدور آدمی دنیا کما رہا ہے، وہ بھی دنیا میں مشغول ہے۔ سال بھر ہمارے یہاں 10 15 لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں فجر کی۔ یہ سماج اور معاشرے کی بدنصیبی کی علامت نہیں ہے؟ بتائیے آپ۔ ہمارے کسی علاقے میں مسجد نہیں ہوتی ہے تو شور ہنگامہ، مسجد نہیں ہمارے یہاں اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اب مسجد بنی تھی، کس نے روکا آپ کو نماز میں آنے کے لیے؟ لیکن اصل کیا ہے پتہ ہے؟ ہمارا جو اصل مرض ہے، جو اصل بیماری ہے، ہمارے دل کی بیماری ہے، ہمارے دل میں زنگ لگا ہوا ہے۔ یہ رمضان آیا تھا، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس رمضان نے کس کے دل کے زنگوں کو پاک کیا، صاف کیا، اس کو دھو کے نیا کر دیا۔ اور کون ایسے لوگ ہیں جو برائیوں کے اسیر ہیں، کون ایسے لوگ ہیں جو جرائم کے اسیر ہیں، وہ ہمیشہ جرائم پر جمے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ جانچنے کے لیے آیا تھا۔ امام حرم سعود الشریم حافظ اللہ کہا کرتے تھے کہ رمضان جب آتا ہے اور جب رمضان جانے لگتا ہے تو ہم غمگین ہوتے ہیں، آیا تھا تو خوش ہوئے، اب جا رہا ہے تو ہم غمگین ہیں۔ کتنے ایسے اہل ایمان ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کہ رمضان کا جو روزہ تھا، اس کا جو ماحول تھا، اس کے ذریعے سے ہمارے غموں کا مداوع ہو جاتا تھا، ہمارے غم ہلکے ہو جایا کرتے تھے، ہم اللہ سے انتہائی قریب تھے۔ روزے کی حالت میں بندہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، رمضان کی راتوں میں مسلسل اللہ سے قریب ہے، یہ اللہ سے قربت تو ختم ہو جائے گی نا۔ تو شیخ کہا کرتے تھے کہ جب انسان رمضان کے اخیر میں ہوتا ہے یا ہم رمضان کے اخیر میں ہوتے ہیں تو کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہمارے بارے میں یہ بتا دیا جاتا کہ کون ایسا سعادت مند آدمی ہے جس کی عبادتوں کو ہم نے قبول کر لیا، جس کو ہم نے تقوی عطا کیا، کون ایسا آدمی ہے جس کو ہم نے رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزادی عطا فرما دی اور جنت کو اس کے لیے مقدر کر دیا، اور کون ایسا آدمی ہے جس کی بخشش نہیں ہوئی، کون ایسا آدمی ہے جس کو جہنم سے نجات نہیں ملی، کون ایسا آدمی ہے جو ان سعادت مند گردنوں میں اس کی گردن شامل نہیں ہوئی جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن یہ غیبی چیزیں ہیں تاکہ اللہ تعالی ہماری آزمائش کرے۔ ہم رمضان کے چلے جانے کے بعد عبادت اور اطاعت کے راستے کو ترک نہ کریں۔ یہ کس کا طریقہ بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی، آخرت کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہیں، بس دنیا چاہیے ہمیں۔ ہم محبت بھی صرف ان لوگوں سے کرتے ہیں جن کے پاس دنیا ہوتی ہے۔ اگر مولوی صاحب کا کپڑا تھوڑا میلا کچالا ہے، کبھی کچھ ہلکی کوالٹی کپڑا پہن لیے تو لوگ مولانا لوگ کو بھی ہلکا سمجھتے ہیں، ہاں یہ مولانا بھی ایسے ہی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی چیز آدمی کی جو غربت ہوتی ہے یا اس کے زہد کی علامت بھی ہوتی ہے، اور وہ آدمی جو نارمل کپڑے پہنتا ہے یا ایسی شبیہ اختیار کرتا ہے جس سے زہد کا اندازہ ہوتا ہو تو اس کو کبھی بھی نیچا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے ایسا کرتا ہو سکتا ہے وہ اس کی دعاؤں میں اتنی تاثیر ہو کہ وہ دنیا کی طرف راغب نہ ہوتا ہو۔ ایسے زاہدین عارفین گزرے ہیں دنیا کے اندر کہ جن کے پاس دنیا کا دھن دولت تھا، لیکن علم کے حصول کے لیے، علم کے نشر کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے انہوں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ آج ایسا مرد مجاہد کو دیکھنے کو تھوڑی ملے گا۔ تو آخرت کی امید میں دنیا کی طرف آدمی ایسی رغبت نہ رکھے جو اس کو دین سے غافل کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی آخرت کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کے دلدادہ ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ اہل جہنم میں سے، ہم فیہا خالدون،
وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ تو خیر کافروں کا بتایا، لیکن اہل ایمان کو بھی یہاں ڈرایا گیا، اہل ایمان کو دھمکایا گیا کہ ان کے جیسا طریقہ تم اختیار مت کرو. اب فوراً اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم. جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی فرمائے گا. آدمی ایمان لایا، عمل صالح کیا، اللہ تعالیٰ کا مقرب بن گیا. اب اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں، اس کی گائیڈ لائن میں، اس کی رحمتوں میں یہ خاص چلے گا، اور کیا ہوگا؟ یہ اہل جنت میں سے ہیں، اہل جنت کا یہ طریقہ ہے، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں ان کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو نیک اور صالح ہیں. اب اس میں آپ آئیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سماج میں بالکل معروف ہے. ہم اگر ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو ہم ان سے خاطر خواہ استفادہ نہیں کر سکتے. 10 چیزیں ہیں، وقت کم ہوتا ہے، اختصار کے ساتھ علامہ ابن قیم نے اس کا جگہ ذکر کیا ہے، بیان کروں گا. اس کے بعد پھر آخر میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو عید الفطر سے متعلق ہے، جو اہم ہے، آداب سے متعلق بھی ہے. وہ نماز سے متعلق نہیں کہ آپ نماز کیسے پڑھیں، وہ سب آپ کا کام ہے، کتابوں میں پڑھو جا کے. کب تک ہم یہ بتاتے بیٹھیں گے کہ بھائی عید کی نماز میں تکبیرات کتنی ہیں، کھجور کھا کے جانا ہے کہ نہیں کھا کے جانا ہے، وہ سب آپ کتابوں میں پڑھو. نصیحت کی باتیں سنو. یہاں پہ 10 چیزیں ایسی ہیں جس سے آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے. بتائیے ہمارے یہاں کی نہیں ہے؟ سلف میں سے کسی سے منقول ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے زمانے میں علم کم ہے کہ زیادہ ہے؟ جواب سنیے گا. جواب علم کم نہیں یہ کہا، ہمارے یہاں علم تو کم ہے، کلام زیادہ ہے. یہ پرانے سلف میں سے کسی نے کہا. تو آج سماج میں آپ دیکھیے ہمارے یہاں علم بھی کم ہے اور کلام بھی زیادہ. وہی بات دیکھیے، وہاں جو علم کم تھا کلام زیادہ تھا، یہاں بھی علم کم ہے گفتار زیادہ ہے. ہر ایک آدمی کو دیکھو، اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مدینہ سے کم فارغ آدمی سے نیچے نہیں ہے. یہی حال ہے ہمارا. اب بطور خاص جو لوگ اہل حدیث ہو جاتے ہیں، آمین کے، رفع الدین کے پہاڑے گردان یاد کر لیتے ہیں، جن کو لگتا ہے کسی کو کچھ آتا ہی نہیں، کسی کو کچھ نہیں آتا، سب ان کو آتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا سا کچھ اور تاریخ وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے عالم لوگ کو بھی تاریخ نہیں آتی، تاریخ ہم نے پڑھی ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک عالم ہے تو وہ ہر فن پہ یا ہر نقطے پہ نظر نہیں رکھتا ہے، جو اس کو مفید لگتا ہے اس پہ زیادہ گہری نگاہ ہوتی ہے. کوئی علم تفسیر پہ زیادہ نگاہ رکھتا ہے، کوئی علم الحدیث پہ زیادہ نگاہ رکھتا ہے. تو یہ الگ الگ فن ہوتا ہے. تو علم کم ہو جائے گا، علم کم ہو جائے، آدمی اس پر عمل نہ کرے تو آدمی اس کے علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے علم کو جمع کیا تو اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. کتنا بلند کرے گا اس کی کوئی حد نہیں ہے. لہٰذا علم کے ساتھ عمل کو جمع کیجئے، علم کے ساتھ عمل کو ملائیے. رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے کے بعد بہت ساری باتوں کا آپ کو علم ہے، عمل کیجئے. آپ کو علم ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، عمل کیجیے. آپ کو علم ہے کہ نماز میں تہجد کی نماز زیادہ فضیلت والی ہے، اس کا اہتمام کیجیے. کم سے کم 2 رکعت پڑھیے اللہ کے یہاں. آپ کو علم ہے کہ دعا مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اتنا عمل کیجیے. آپ کو علم ہے قرآن کی تلاوت میں اتنا اجر و ثواب ہے، رمضان کے مہینے میں مسلسل آپ سنتے رہے، کم سے کم 1 صفحہ پڑھیے. اتنی استطاعت نہیں ہے آدھا صفحہ پڑھیے، اتنی طاقت نہیں ہے 1 صفحہ، ایک آیت پڑھیے، صرف 1 لائن پڑھیے. اللہ کے کلام سے آدمی کو چاہیے کہ وہ مستفید ہوتا رہے. ہم کھانا کھاتے ہیں سیر ہو جاتے ہیں، کھانا کھائے، بریانی کھائے، گھر کل بریانی مت بناؤ، ذرا کچھ دال گوشت بناؤ. ہاں دال گوشت کھا لے، پرسوں ذرا کچھ سبزی بناؤ. آدمی مسلسل سیر ہوتا ہے. قرآن کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ بھائی جمعہ میں سورہ فاتحہ پڑھ لی امام صاحب، ہاں سورہ اعلیٰ پڑھ لیے، تو جب تراویح میں جب وتر پڑھ جائے گی تو سورہ اعلیٰ مت پڑھو، کچھ اور پڑھو. سورہ فاتحہ 17 مرتبہ آدمی سوچتا ہے چلو مت پڑھو، چھوڑ دو. آدمی کبھی سیر نہیں ہوتا اس سے. یہ قرآن ہے، جتنا پڑھے گا اتنی لذت حاصل کرے گا، جتنا دور ہوگا اتنا اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. اور ایک خاص بات بتا کے جا رہا ہوں آج. وہ دل جس کے اندر دنیا کی محبت ہو، اس کے اندر قرآن کی محبت کبھی نہیں آ سکتی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سلف نے کہا. ہمارے اندر دنیا کی محبت جاگزی ہو چکی ہے، پختہ ہو چکی ہے ہمارے اندر. اسی وجہ سے ہمارے اندر قرآن سے وہ محبت نہیں ہے جو محبت ہونی چاہیے. ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کیے بغیر آرام سے ہم سو جاتے ہیں. ہمارے سلف کا یہ مزاج نہیں تھا. حضرت عثمان کہا کرتے تھے تمہارا کوئی دن ایسا نہ گزرے، کوئی دن ایسا نہ جائے جس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت نہ کرو. کیا شان تھی ان کی
جب بلوائیوں نے حملہ کیا اور ان کو زخمی کیا، ان پر لوہے کے آلے سے حملہ کیا گیا، اور جب حضرت عثمان کی موت ہوئی، ان کی روح نکلی، تو ان کی انگلیوں پر، ان کی انگلیوں کے کٹے ہوئے نشانات اور خون، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ سب سے اللہ سے بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے، یعنی اسلام سے بہترین رنگ کس کا، یہ مطلب اس آیت کا. اس آیت پر عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے رنگ موجود تھے، اس کا چھینٹا موجود تھا. یہ سعادت ملتی ہے آدمی کو جب آدمی قرآن سے جڑتا ہے. تو قرآن پڑھتے پڑھتے آدمی کی موت ہو جائے، اس سے اچھی کوئی موت ہو سکتی ہے بتائیے آپ؟ لیکن ہمارے ہاتھ سننے میں آتا ہے کہ آدمی کی باتھ روم میں موت ہو گئی، سننے میں آتا ہے کہ آدمی گٹر میں کہیں نالے میں گر کے مر گیا، ایک آدمی فلاں جگہ مر گیا. یہ سننے میں نہیں آتا کہ آدمی مسجد میں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے اس کو روح نکل گئی. کبھی غور نہیں کرتا ان چیزوں پر؟ علم کے ساتھ عمل کو جمع کیجئے، اور چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی آپ حقیر نہ سمجھیے. ایک بہت چھوٹا عمل ہے، کوئی مسلمان آیا، آپ نے اس سے مسکرا کے سلام کر دیا، مسکرا دیا آپ نے اس کو دیکھ کر سلام کیا. حدیث میں آتا ہے صدقے کا ثواب ہے یہ. کتنے لوگ محروم ہوتے ہیں، مسجد میں آ رہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، تھوڑا سا کچھ ہو گیا کسی سے، سلام دعا بند. اب ہیں کون بھائی ہم تو ہیں اہل حدیث، قرآن حدیث کو ماننے والے. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ درس دینے کے لیے بیٹھے اور کہا کہ جو آدمی قاطع رحم ہے وہ یہاں سے چلا جائے، جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اس کو اس مجلس میں جہاں قاطع رحم ہو. ایک آدمی بیٹھا تھا وہاں، پیچھے سے اٹھ کے چلا گیا. درس وسو دیا انہوں نے، اور جب سب درس وسو ختم ہو گیا تو وہ آدمی پیچھے جا کے بیٹھ گیا. پوچھا کہاں چلے گئے تھے؟ کہا وہاں چلا گیا تھا کہ میرا ایک ماموں تھا، میرے اس سے معاملات خراب تھے، میں گیا اور اس سے معاملات اپنے اچھے کر کے آگے بیٹھ گیا آپ کی مجلس میں. اتنا اثر ہے ہمارے سماج میں، بتائیے آپ. اگر ابھی آپ نے جمعہ میں سنا ہوگا پڑوسی سے آپ کے تعلقات خراب ہیں، اپنے سگے بھائی سے تعلقات خراب ہیں، کریں گے آپ؟ پورا رمضان رو رو کہ اللہ سے کہہ رہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور بھائی کو معاف نہیں کر رہے، بہن کو معاف نہیں کر رہے. جہنم سے نجات چاہیے، بہن کا حق نہیں دے رہے. جنت میں جانا ہے، بھائی کا حق نہیں دے رہے. پڑوسی کو ایذا دے رہے، تکلیف دے رہے. تقویٰ ہے یہ رمضان کا؟ بتائیے، ماہ حاصل ہے رمضان کا. رمضان میں نوجوانوں کی زبانیں دیکھیے آپ، گالی گلوچ، خرافات. ابھی جو آگے کچھ آداب کی بات آئے گی سفر سے متعلق. رمضان کے روزے میں ہم زبان پر پابندی لگائے ہوئے تھے، زیادہ بولتے نہیں تھے. رمضان کے چلے جانے کے بعد بد اخلاق ہو جائیں، یہ تقویٰ ہے ہمارا. عبادت کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے آپ کے اندر بدلاؤ آنا چاہیے. بدلاؤ آئے گا آپ کے اندر. جتنی عام دنوں میں رمضان میں فجر میں وہ لوگ ہوتے تھے اتنے ہوں گے رمضان کے بعد میں کہ عید کی نماز میں امام صاحب بار بار وہاں جا کے دیکھیں گے 2-4 لوگ آ جائے، جماعت کھڑی کی جائے. ہمارا ایک مرتبہ کہ لیڈیز مسجد میں ایسا ہوا تھا کہ امام مؤذن دونوں اکیلے پڑھ لیے تھے. یہ بھی کمال کی بات ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، پوچھ ہم سے ہوگی. جس طریقے سے بیوی کا حق ہے نا، جہاں آدمی سب سے زیادہ ڈرتا ہے، رات میں لیٹ ہو جائے تو پھر گھبرانے لگتا ہے بہت لیٹ ہو گئے، ایسے گھبرانے کی جگہ مسجد بھی ہے. اس کا بھی حق ہے آپ کے اوپر، اس کا بھی حق ادا کرنا چاہیے آپ کو. تو علم کے ساتھ عمل کو جمع کرنا. اور دوسری چیز ہے ایسا عمل جس میں اخلاص اور رسول کی پیروی نہ ہو، وہ آدمی کو ایسا عمل فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. اس نقطے کو اگر آپ سمجھ لیں تو پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ تک راستے جانے والے اس راستے کو آپ سمجھ لیں گے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اطاعت گزاری اور فرما برداری کو اپنا مزاج بنائے، اس لیے کہ توحید، سنت اور اطاعت کا جذبہ، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر آدمی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اور جو آیت میں نے پڑھی کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے. عمل صالح میں 3 باتیں پائی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ آدمی شرک نہ کرے، اخلاص کے ساتھ میں وہ عمل کرے، سنت کے جذبے سے کرے، اور اس میں اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہو، عبادت کی نیت سے وہ آدمی کرے، تب اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے گا. ہمارے یہاں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے رمضان میں قرآن کی تلاوت کر لی، تو تراویح پڑھ لی، تھوڑی دعائیں وغیرہ کر لی، اب ہم جو کریں آزاد ہیں، سنت پہ عمل کریں نہیں کریں، سنت کا اہتمام کریں، ایسا نہیں چلتا. ہم آزاد نہیں اس معاملے میں. تو اس راستے کو اختیار کیجئے کہ آدمی اپنی عبادت کی حفاظت توحید کے ذریعے سے، سنت پر عمل کے ذریعے سے اور اطاعت کے ذریعے سے کرے. اس کے بعد ایسا مال آدمی کو فائدہ نہیں دیتا جو خرچ نہ کیا جائے.
اب اس میں اگر میں بولنا چاہوں تبھی 2:30 بجے گا. ہمارا کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ غلطیاں دیکھو. ہم زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، تو ہم زکوٰۃ کسی آدمی کے ہاتھ میں لے آ کے بھائی 500 زکوٰۃ کے. ہاں، نماز کیسے پڑھتے آپ؟ گھر میں پڑھتے؟ مسجد میں آتے اکیلے پڑھتے؟ نہیں، امام صاحب کے ساتھ پڑھتے. کیوں؟ جماعت سے. تو زکوٰۃ جماعت سے کیوں نہیں؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اکٹھا نماز پڑھتے ہیں، اکٹھا زکوٰۃ دیتے ہیں. کیوں کوئی نظام نہیں بناتے ہم لوگ؟ اصل بنیاد ہماری خراب ہے، سسٹم نیچے سے بگڑا ہوا ہے، اس لیے ہمارے یہاں کوئی اجتماعی نظام نہیں بنتا. ہم 1500 دے کے ایک مسلمان کو ہمیشہ قریب رکھنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ چلو محلے کے لوگ ہیں تو ایک جگہ اکٹھا ہوں، ایک معاملے میں تو ہم اکٹھا ہوتے نہیں. ابھی کھڑکی بند کرنا ہے، چالو کرنا ہے، کھولنا ہے، اس پہ ہم اکٹھا نہیں ہوں گے. یہ ہماری خاصیت ہے مسلمانوں. کیا زکوٰۃ پہ اکٹھا ہوں گے آپ؟ ارے اس کو بہت دیر ہے، مانگنے کی عادت ہے اس کی، تو ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، لیکن ہمارے ہر آدمی اسی میں چلا جاتا ہے بیچارہ. جو آدمی شرمندہ ہے، عید کے گھر میں اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن حیا کی وجہ سے مانگ نہیں سکتا، وہ کون ذمہ دار ہے؟ آپ ذمہ دار ہے، پڑوسی ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں بھوکا تھا کھانا نہیں کھلایا. کہا تیرا بھوکا رہنا کیا مانا؟ کہا تیرا پڑوسی بھوکا تھا تو نے بھوکا رکھا اس کو کھانا نہیں دیا تو نے. ہمارے دین میں اگر بہت آسانی ہے تو بعض معاملات میں بڑی سختیاں بھی ہیں. تو زکوٰۃ اجتماعی طور پہ کسی کو کاروبار میں کھڑا کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے، اس کو اس قابل بناؤ کل وہ بھی زکوٰۃ دینے والا بنے. لڑکی کی شادی ہے تو لوگ زکوٰۃ خیرات جمع کرتے ہیں. شادیاں بناؤ بولے اس کی زندگی میں بیٹھی رہے گی، جہیز دو اس کو. بھئی شادی تو خالی نکاح کے ذریعے سے ہو سکتی ہے نا، اس میں ہلدی ہو، اس میں پانی ہو، اس میں نمک ہو، کیا ضرورت اس کے اندر؟ اکٹھا زکوٰۃ دینا. ایسا مال جو آدمی جمع کر کے رکھے، 10 بھی آئے تو جمع کرو، 10 لاکھ بھی آئے تو جمع کرو، 10 کروڑ بھی آئے تو کہاں پیسے ہمارے پاس میں؟ ایسے ہے کہ نہیں ہمارے سماج میں خوش نصیب لوگ جن کے پاس دولت بہت ہے، خرچ کرنے کے بعد 10 روپے نکالیں گے غریب کو دینا ہے تو نہیں. آپ غریب بھی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. آدمی کی جب موت آتی ہے نا، روح نکلنے لگتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کاش کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. وہ کیوں نہیں کہہ رہا ہے میں نماز پڑھتا نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، میں حج کرتا نیک لوگوں میں سے ہو جاتا؟ کیوں نہیں کہتا ہے وہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقے کی ایک تاثیر ہے جو موت تک اور موت کے بعد تک قائم رہتی ہے. اس کی ایسی تاثیر ہے جو نمازوں کے اندر، جو روزے کے اندر، دیگر عبادات کے اندر اس کو ممتاز کرتی. نماز روزے کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی اس سے، لیکن صدقے کی 1 روپے کی، 5 روپے کی، 10 روپے کی ایک تاثیر ہے جو آدمی کو روح نکلنے کے وقت سمجھ میں آتی ہے کیا تاثیر ہے اس کی. وہ تو وہی جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے. اس کے بعد کہا کہ ایسا دل جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اشتیاق اور اس کی انسیت سے خالی ہو، ایسا دل کوئی فائدہ والا نہیں. اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ محبت آپ کو اللہ سے ہونی چاہیے، اور اس محبت کا ثمرہ آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا. جنت کی نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت جس کے مقابلے میں جنت بھی ہیچ پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ ایسی نعمت سے آپ کو سرفراز فرمائے. کب؟ جب دنیا کی محبتیں سے ہٹ کر کے اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہوگی. اور بھی کئی باتیں ہیں، 10 باتیں تھیں، لیکن اس سے آخر کی 1-2 باتیں کہ ایسی اس آدمی کی، اس چیز کی خدمت میں مشغول رہنا جس کی خدمت بندے کو نہ تو اللہ سے قریب کرے نہ دنیا کے کوئی کام آئے. ہمارے یہاں نا ہوٹل کی خدمت ہو رہی ہے، ہوٹل کی خدمت، برا مت مان جائے گا میرے بھائی، یہ تلخ حقیقت ہے. ہمارے یہاں 2-2 بجے تک، 4-4 بجے تک لوگ ہوٹلوں بیٹھے ہیں، ہوٹلوں کی خدمت کر رہے ہیں. فائدہ ہے کوئی آپ کو دین کا، دنیا کا؟ ہاں، بیٹھے موبائل لے کے، ریل ٹن موبائل میں لگا ہوا ہے. بالکل بچے لگے ہوئے، عورتیں لگی ہوئی ہیں ہمارے یہاں. کوئی ہمارے یہاں احساس نہیں کہ ہم وقت کا ضیاع کر رہے ہیں. تو ایسی چیز کی خدمت کرنا جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ وہ چیز آپ کو اللہ کے قریب کرے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اس سے خوف کھانا اور امید لگانا جس کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. مطلب کسی کے پاس مال ہے تو آپ کان لگائے ہوئے رہیں کتنا اس میں سے مل جائے اپنے کو. مالدار آدمی کے پیچھے چل رہے ہیں تھوڑا فائدہ ہو جائے گا اپنے کو. تو ایسی جگہ امید لگانا جس کے ذریعے سے آدمی یہ جان سکے کہ یار اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ کے ہاتھ میں تو مجھے کچھ دے نہیں سکتا، کس سے مانگنا ہے؟ پھر اللہ سے مانگنا ہے. تفصیل تھی. آخر کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رمضان کے اخیر میں ہونی چاہیے جو ہمارے یہاں مردہ ہو چکی ہے. مثلا چاند دیکھنا اور اس کی دعا پڑھنا سنت ہے یہ، لیکن ہمارے اکثر لوگ خبر ہے کیا چاند کی خبر ہے؟
سے پوچھتے ہیں، لیکن افطاری کرنا ہے تو آدمی پہلے جا کے بیٹھے گا، پہلے کھاؤ بھی اس کے بعد دیکھیں گے. بھائی تیرے کو عید منانا ہے تو چاند بھی دیکھنا بھیا پھر. ہاں تو چاند دیکھنا سنت ہے، اس کی دعا پڑھی اللہم احل ولینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان کے ساتھ اور ایمان اور سلامتی کے ساتھ اس کو ہم پر طلوع فرما. اور اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. کیا پیغام ملا آپ کو؟ کیا پیغام ملا؟ ابھی آپ نے دیکھا کل کے دن ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو لاش تھی وہ دیکھنے کے لائق نہیں تھی. رمضان کا چاند جب ختم عید کا چاند دکھے گا تو ہمارے حوادث اور واقعات ہوتے رہیں گے. جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ سے یہ مانگ رہے کہ اللہ ہر ایسے ناگہانی واقعات، ہر ایسی مصیبت اور پریشانی جس سے ہم کو دنیا کو نقصان پہنچے یا ہمارے دین کو نقصان پہنچے، اس چاند کو دیکھ کر بندہ یہ دعا پڑھ کے اس سے پناہ طلب کرتا ہے. کتنا فائدہ سنت کا آپ بتائیے. پھر یہ کہتا ہے کہ ایمان اور اسلام کا تذکرہ کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نفع بخش چیزیں ہیں، ایمان اور اسلام کا حوالہ دیکھ کے تمام نفع بخش امور کا وہ اللہ سے سوال کرتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ امن اور سلامتی، یعنی جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں جو امن و سلامتی کے خلاف ہے، اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے. اور یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ نئے چاند طلوع ہو رہا ہے، نئے ایام آ رہے ہیں، تو میرے دین کی اور میرے ایمان کی اور میری سلامتی کی تو حفاظت فرمانا. اگر یہ دعا پڑے گا تو حادثات سے بچے گا کہ نہیں بچے گا بتائیے آپ. دوسرا، صدقہ فطر دینا. میرے خیال ہے درس وغیرہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن سب لوگ یہاں درس میں نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یعنی صدقہ فطر کو ہر روزے دار کی طرف سے، چاہے غلام ہو، چاہے آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، یہاں تک کہ اگر آج کے دن چاند رات کے دن کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا چاہیے ہمیں. یہ فرض قرار دیا گیا ہمارے لیے، اس میں کوئی کوتاہی نہ برتے. جو آدمی صدقہ فطر لیتا ہے اور تھیلے جمع کر لیے اس نے، ہاں بقرعید تک چلے گا آرام سے، یہ نہیں بھیا تو تیرے کو بھی دینے کا ہے، جو جمع کیا وہ بھی دے گا. غریب ہے، اس نے زکوٰۃ لی ہے. اب ہمارا زکوٰۃ لینے والا کا مزاج یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کو صرف بٹورنا ہے، صرف لینا ہے، ہم کو جمانا ہے، صرف کتنا جمع کر لے. صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے. آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کو صدقہ فطر دینا ہے. روزہ نہیں رکھا تب بھی دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سال بھر کی ایک طریقے سے بدن کی زکوٰۃ ہے اور شکرانہ ہے، غریبوں کے لیے کھانا ہے. اور اللہ کی طرف سے ایسا خوشی کا نظام ہے کہ زکوٰۃ الفطر ایسی چیز ہے کہ بنا مانگے غریب کیا پہنچا دو، تاکہ جب وہ عید کے میدان میں آئے تو اس کے چہرے پہ کوئی سوکھا پن نہ ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس تہوار سے، اس شرائع سے خوش رہے کہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ بنا مانگے میرے گھر میں لوگوں نے کھانا پہنچا دیا. یہ مقصد ہے اس کا. آخری بات کی طرف آئیے کہ نوجوان ہوش میں رہیں، اس لیے کہ جب تہوار کا موقع ہوتا ہے، سفر کرتے ہیں لوگ تو اسلامی شعائر کا اہتمام نہیں کرتے، آداب کا خیال نہیں رکھتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھی خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ اس نوجوان کو فلاں نقصان پہنچ گیا. آپ غیروں کے علاقے میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں یا اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو دعاؤں کا اہتمام کیجیے اور اسلامی آداب کے مطابق آپ چلیے. اور کہیں بھی آپ جائیں تو ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کی بدنامی ہو یا پھر آپ کی قوم کی بدنامی ہو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے کل جعفر نگر میں درس میں تقریباً بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا تھا. اور سفر کی دعا کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کی دعا پڑھتے تھے، آپ گوگل پہ سرچ کیجیے، اس کو نکالیے، دیکھ کے پڑھ لیجیے. ہمارے یہاں سفر پہ جب لوگ جاتے ہیں کار میں تو آیت الکرسی اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، لٹک رہی ہوتی ہے. جائز نہیں آپ کے لیے. اور اس کو آپ دیکھ کر پڑھیے دعا کو، اس میں تذکرہ ملے گا کہ اللہ میں سفر کی مشقت سے، برے مناظر سے، نگاہوں کی تھکان سے اور اپنے اہل اور اپنے گھر والوں میں کوئی برے واقعات سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. آدمی یہ سب پناہ کی دعا جب طلب کر کے جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے حفاظت ہوگی. اور ہمارا جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ گاڑی خوب تیز چلا رہے ہیں اور اس کا اسٹینڈ لگا کے شور ہنگامہ کر رہے ہیں اور کہیں کچھ بھی کر رہے ہیں، اس طرح کی حرکتوں سے آپ پرہیز کیجئے. یہ ہمارے خوشی کے آداب میں سے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر تہوار دیا ہے تو اس کے پورے آداب اور پورے شرائع بھی ہمیں بتائے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کل تو فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے لیکن عید کی نماز کے لیے بھی لیٹ ہو جائیں گے. جب امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہا وہ، ارے یار میری نماز چھوڑ گئی، تو رات بھر کیا کر رہا تھا؟ ہاں وہ ابھی کیا بولوں، ممبر پہ ہوں میں. ایسی چیزیں خریدنے والا ٹائم پاس سے کوئی مطلب نہیں آتا اس کا. ٹوپی خریدنے میں 2 گھنٹہ، کیا مطلب اس کا؟ آپ نماز کے لیے پہلے پہنچ جائیے، تھوڑا ٹائم نکالیے. یہ اسلامی شعائر میں سے ہمارے
اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق سے نوازے اور اس تہوار کو ہمارے لیے امن کا اور خیر کا باعث بنا دے، اور ہماری رمضان کی تمام تر عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ فرمائے، اور جو لوگ مقروض ہیں اللہ کا رزق ادا کر دے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھا اور بہتر روزگار عطا فرمائے۔ ہمارے اپنے ملک کو، ہمارے اپنے شہر کو، خصوصاً حرمین شریفین کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن اور عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے والدین کو، تمام مسلیان کو، تمام امت کے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور اسلام کی وجہ سے رحم فرمائے، دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرور فرمائے، اور جو لوگ مجبور ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأكبر۔